بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی اپنی سیاسی زندگی کے بدترین بحران سے گزر رہے ہیں۔ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ وہ ایک دعویٰ کرتے ہیں اور اس دعوے کی تردید کون کرتا ہے؟ امریکہ کا پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ۔ مودی صاحب فرماتے ہیں کہ جناب یہ پاکستان تھا جس نے سیز فائر کے لیے انڈیا سے کانٹیکٹ کیا اور ہم نے سیز فائر کر دیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں نہیں، ایسا نہیں ہوا، بلکہ میں نے دونوں ملکوں کے درمیان سیز فائر کروایا۔ اور ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک دفعہ نہیں کہا، بلکہ وہ اب تک 3 دفعہ یہ بات رپیٹ کر چکے ہیں، اور آخری دفعہ جو انہوں نے یہ بات رپیٹ کی ہے تو اس میں انہوں نے ایک ڈنر میٹنگ کی بھی بات کر دی ہے۔ ذرا سنیں وہ کیا ہے۔ My administration successfully brokered a historic ceasefire to stop the escalating violence between India and Pakistan. Hopefully it'll remain that way. Maybe we can even get them together a little bit, Marco, where they go out and have a nice dinner together. Wouldn't that be nice? وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے وزیر خارجہ سے کہتا ہوں کہ ایک نائس ڈنر کا اہتمام کرو۔ اور اب جو ٹرمپ صاحب کی جو دعوے ہیں اس پہ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے بھی تصدیق کی مہر لگا دی، اور نیو یارک ٹائمز نے اپنی ایک تازہ سٹوری میں یہ کہا ہے، ہیڈ لائن تو اس کی یہ ہے کہ ایز ٹرمپ کراس اوور اینڈنگ اے کانفلکٹ انڈیاز لیڈرز فیل بٹریڈ۔ تو اس سٹوری میں کہا گیا کہ بھارتی قیادت فکر مند ہے کہ اس نے پاکستان کے خلاف فتح کے بغیر ہی بیرونی دباؤ پر جنگ روک دی۔ سیز فائر کے اعلان کے بعد بھارتی حکومت نے امریکی کردار کو مسترد کر دیا اور تاثر دیا جنگ بندی براہ راست 2 فریقوں کے درمیان ہوئی، لیکن صدر ٹرمپ نے پاکستان اور بھارت کے ساتھ مساوی رویہ رکھا جو بھارتی لیڈرشپ کے لیے پریشانی کی وجہ بنی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے سیز فائر کے اعلان کے دوران دونوں ملکوں کے لیے شاندار الفاظ استعمال کیے جو بھارت کو بہت برے لگے، اور امریکی صدر نے کشمیر پہ بات چیت شروع کرنے کا بھی کہا جو کہ بھارت کو طویل عرصے سے ناقابل مذاکرات سمجھتا رہا۔ اس کے علاوہ ایک اور بہت ہی اہم اخبار ہے بلومبرگ، اس کی بہت زبردست ویب سائٹ ہے۔ بلومبرگ نے ایک اور بات کی ہے۔ بلومبرگ کہہ رہا ہے کہ چائنیز ویپنز گین کریڈیبلٹی آفٹر پاکستان انڈیا کانفلکٹ، اور پاکستان اور بھارت کے درمیان حالیہ کشیدگی کے تناظر میں یہ تاثر ختم ہو گیا کہ چین کا اسلحہ مغربی اسلحے سے کمتر ہے۔ پاکستان نے چینی ساخت کے J-10 طیاروں سے فرانسیسی ساخت کے رافیل جہازوں سمیت بھارتی جیٹ مار گرائے، اور JF-10 بنانے والی کمپنی کے شیئرز میں $8 بلین تک اضافہ ہوا۔ لیکن اب جو میں نے سوال آج زیر بحث لانا ہے وہ یہ کیا ہے کہ پاکستان کی جو ڈیفنس پروڈکشن ہے، پاکستان کی دفاعی پیداوار ہے، اس میں بھی کوئی اضافہ ہو رہا ہے، کوئی اس کی بھی مانگ بڑھ رہی ہے یا نہیں بڑھ رہی؟ کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں، میری انفارمیشن یہ ہے کہ پاکستان ایئر فورس دنیا کی واحد ایئر فورس ہے جو خود جہاز بناتی ہے، اور پاکستان جو ہے وہ اس نے کچھ تو چائنیز ٹیکنالوجی استعمال کی ہے، لیکن کچھ پاکستان کے جہاز ایسے ہیں جو پاکستان اور چائنا کی مشترکہ جوائنٹ کوآپریشن کا نتیجہ ہے، اور کچھ ہمارا جو دفاعی ہتھیار ہیں جو ہم بناتے ہیں اپنے پاکستان میں ہی، وہ ہم خود بناتے ہیں، وہ چائنا کی مدد سے نہیں بناتے۔ تو اس پہ گفتگو کے لیے آج میرے ساتھ موجود ہیں منسٹر فار ڈیفنس پروڈکشن جناب رضا حیات حراج صاحب، بہت بہت شکریہ حراج صاحب، اور ایئر وائس مارشل اعجاز محمود صاحب جو پہلے بھی ہمارے پروگرام میں تشریف لا چکے ہیں، اور ان کا بھی براہ راست تعلق جو ہے نہ صرف ایئر ڈیفنس سے رہا ہے بلکہ ایئر پروڈکشن ڈیفنس پروڈکشن کے بارے میں بھی کافی کچھ جانتے ہیں۔ رضا حراج صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو ہماری کنفنٹریشن تھی انڈیا کے ساتھ، اس کے بعد پاکستان کی جو ریپوٹیشن ہے دنیا میں ایز اے اسٹیٹ بھی بڑی ہے، اور سوال میرا یہ ہے کہ کیا جو پاکستان کی جو ڈیفنس پروڈکشن ہے آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں اس کی مانگ میں بھی اضافہ ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میر صاحب بہت امپورٹنٹ سوال کیا، 2 آپ نے، اس کے 2 جز ہیں اور اس کو میں 3 جز بنا دیتا ہوں۔ اللہ کی پاک ذات نے ہمارے ملک، ہماری فوج، ہماری ایئر فورس، ہماری نیوی کو، اور یہ وسیلہ بنے عزت کا پوری دنیا بھر میں۔ بہت سارے لوگ، اور دنیا انڈیا ایکسنٹرک ہوتی جا رہی تھی کہ پتہ نہیں انڈیا کے پاس کیا، اور ہم لوگ خاموش تھے اور بہت سارے معاملات میں خاموش بھی رہتے ہیں۔ اس کا آج فائدہ یہ ہوا کہ پوری دنیا نے دیکھ لیا کہ پاکستان کا جو دفاع ہے وہ الحمدللہ وہ ایک بہت ہی مضبوط ہاتھوں میں ہے۔ اس کی جو پذیرائی ہے یہ بہت سارے ممالک کے لیے ایک آئی اوپنر بھی ہے، اور بہت سارے ممالک نے اس کی پذیرائی کی بھی ہے۔
بالخصوص جو ہماری گلف سٹیٹس ہیں اور یہ جو باقی ممالک ہیں، ان کو بھی اندازہ ہو گیا کہ پاکستان کی ایئر فورس، پاکستان کی آرمی اور پاکستان کی نیوی یہ بہت ہی پروفیشنل ادارے ہیں اور یہ بہت کمپیٹنٹ ہیں۔ آپ نے سوال کیا کہ ہماری پروڈکشنز کی کیا صورت حال ہے۔ امیر صاحب 2 سال کے لیے ہماری جو بہت ساری انڈسٹریز ہیں، میں اب کسی کا نام نہیں لوں گا، لیکن آپ کو میں یہ بتا دوں کہ ہمارے پاس جو آرڈرز ہیں ہم ان کی ڈیلیوری اگلے 2 سالوں میں بھی شاید پوری نہ کر سکیں۔ یہ تو ہے ہماری آج کے دن کی، اتنے زیادہ آرڈرز ہیں، اتنے زیادہ آرڈرز ہیں۔ دیکھیے اس میں بہت سارے ایلیمنٹس ہوتے ہیں، بہت ساری دنیا بہت مہنگی چیز خریدتی ہے اور بہت ساری دنیا چیز جو مڈل پرائسڈ ہوتی ہے وہ خریدتی ہے۔ ہمارے پاس مالک کے کرم سے وہ سب کچھ ہے جو ہم دنیا کے لیے بنا سکتے ہیں۔ جو آپ نے فرمایا کہ چائنیز کی مدد سے، تو اس پہ آپ نے بھی شاید وہ یوٹیوب پہ یا کسی ایک آرٹیکل میں پڑھا ہو، اب مجھے یہ نہیں پتا کہ وہ انڈین ایئر چیف ہے یا انڈین آرمی کا آدمی ہے، اس نے یہ کہا کہ یہ جو ویپنز جو میزائلز تھے 150 کا وہ حوالہ دے رہے تھے غالباً، انہوں نے کہا کہ یہ جو میزائل ہے گو بنا چائنا میں ہے، لیکن یہ جو پاکستانی ہے ہماری ایئر فورس اور ہماری آرمی والے، انہوں نے ان کو چائنیز سے بھی بہتر استعمال کرنا دنیا کو بتا دیا ہے۔ تو میر صاحب بندوق تو ہر کوئی بنا لیتا ہے، توپ بھی ہر کوئی بنا لیتا ہے، لیکن جواں مردی کے ساتھ بندوق چلانا اور پھر اس سے دشمن کو گرانا، یہ کسی کسی کے نصیب میں آتا ہے اور یہ مالک کے کرم کے بغیر نہیں آتا۔ آپ کو نظر آئے صرف وہ 5 جہاز یا کچھ 77 ڈرونز جو لائن آف کنٹرول پہ ہماری افواج نے جو وہاں پہ ان کا حشر نشر کیا ہے، یہ ان کو آنے والے وقتوں میں بھی یاد رہے گا، ان کا وہاں کچھ نہیں چھوڑا۔ اور ہم جو ایک امن کا پیغام دے رہے تھے، ہم جو بارہا کہہ رہے تھے کہ آپ انڈیپینڈنٹ، اور لائن آف کنٹرول پہ جو گولے ہم نے ان پہ فائر کیے ہیں وہ سارے آپ خود بناتے ہیں؟ سب کچھ وہ ہمیں اس میں ہمیں بہت ساری چیزیں میر صاحب دیکھیے یہ ایک بہت بڑے راز ہوتے ہیں، یہ نیشنل سیکرٹس ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، یہ ہم کسی کو دیکھیں اگر یہ ڈسکلوز کر لیے گئے ہوتے تو کیا انڈیا میں ڈسکلوز کرتا؟ میں نے تو صرف یہ ڈسکلوز کیا کہ گولے ہم خود بناتے ہیں۔ آپ اب اس کو جو برف کا گولا سمجھیں یا توپ کا گولا سمجھیں، ہم بہت سارے چیزیں خود بناتے ہیں اور ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں، اور دنیا ایسے ہی نہیں ہماری افواج کی، ہماری ایئر فورس کی قدر کرتی اور قدر کرتے رہے ہیں۔ پاکستان کے سیاسی حالات جو بھی رہے، لیکن ہمارے ان تینوں اداروں کے ہمیشہ سے انہوں نے توقیر پائی ہے۔ اچھا جی، ایئر وائس مارشل اعجاز صاحب، سر یہ سب سے پہلے تو یہ بتائیں کیا یہ درست ہے کہ پاکستان کی ایئر فورس دنیا کی واحد ایئر فورس ہے جو خود اپنے جنگی جہاز بناتی ہے؟ جی بالکل، وہ اس طرح سے حامد صاحب، میں تھوڑا سا اس کی بیک گراؤنڈ بتاؤں۔ مڈ 70s میں ہم نے سب سے پہلے رسال پور اکیڈمی ہماری جو ہے اس کے ایک ہینگر میں ہم نے ایک سویڈش تربیتی طیارہ، سیب جہاز کا نام ہوتا تھا، اس کو مشاق کے نام سے ہم نے خود اس کی فیبریکیشن شروع کی ایز اے پروجیکٹ۔ مجھے ابھی تک اس کا نام یاد ہے، ہم بالکل ینگ تھے تو اس کے ہینگر کے آگے سے گزرتے تھے تو وہاں پہ پیس 751 پروجیکٹ 751 لکھا ہوتا تھا، اور وہاں سے ہم نے اپنا کام شروع کیا، کیونکہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس وقت ہمارے ملک میں کوئی انڈسٹریل بیس ایسا نہیں تھا جو پرائیویٹ سیکٹر میں جو اتنی ہائی ٹیک جو انڈسٹری ہے اس کو ٹیک اپ کر سکے، لیکن ایئر فورس نے وہاں سے آغاز کیا۔ پھر اس کے بعد ہم نے چائنا کے ساتھ مل کے K8 ٹرینر جہاز بنائے، اور اسی دوران پھر ہم ایک ایڈوانسڈ فائٹر پلین کی طرف گئے، اور اس ٹائم فریم میں انڈیا نے بھی تیجاز کے نام سے اور جو ہے نا لائٹ کامبیٹ ایئر کرافٹ کے نام سے ایک پروجیکٹ شروع، لیکن وہ ان کی ایئر فورس نہیں بنا رہی تھی، ایئر فورس نہیں جی، وہ ہندوستان ایروناٹکس بنا رہی ہے۔ اچھا، میں جب یہ کہتا ہوں کہ ایئر فورس بنا رہی ہے، وہ اس لیے کہ اگرچہ ٹیکنیکلی وہ یا آرگنائزیشن وائز وہ منسٹر صاحب کی منسٹری کے انڈر ہی آتا ہے پروجیکٹ، لیکن اس کے اندر جو مین پاور ہے وہ ساری پاک فضائیہ کے انجینئرز ہیں، ہاں، پاک فضائیہ کے یونیفارم ٹیکنیشینز ہیں، اور کچھ جو ہے JF-17 بنایا یہ پاکستان اور چائنا نے مل کے بنایا جی، اس میں جی ساری جو اس کی ڈیزائننگ ہے وہ پاکستان نے کی، اور وہ اس کا پروجیکٹ جو تھا سپر 7 پروجیکٹ کے نام سے ہم نے وہ ڈیزائن کیا کہ ہمیں آنے والے وقتوں میں ہمیں کس طرح کا جہاز ایئر فورس کو چاہیے کہ اس کی
ایروڈینامکس اس کا، یعنی آپ کہہ لیں کہ اس کی فیوزلاج یا باڈی اسٹرکچر کیسا ہو، وہ آنے والے وقتوں کے حساب سے ہو، انجن کی کیا کیپیبلٹی ہو، اور اس پہ آن بورڈ ایویونکس کیسی ہوں. اور پھر لیٹر پارٹ میں چائنا کے ساتھ ہم نے کولیبریٹ کیا، اور یہ کو پروڈکشن ہے. یہ وہاں پہ چندو میں بھی جہاز بن رہے ہیں، چندو چائنا میں ان کے اپنے استعمال، جہاں آپ بھی گئے تھے ایک دفعہ. جی، اور یہ پاکستان میں بن رہے ہیں. پہلا ہمارا جو، جیسے بھی منسٹر صاحب نے فرمایا، پہلا ہمارا جو گول تھا یا ٹاسک تھا وہ ایئر فورس کی اپنی ضروریات کو پورا کرنا تھا، کیونکہ ہمارے کچھ اسکواڈنس جن میں ہم پہلے چائنیز ایکوپمنٹ استعمال کر رہے تھے، F6 وہ آبسلیٹ ہو کے، وہ اپنی سروس پوری کر کے 50 سال وہ ہم نے ریٹائر کر دیے تھے. اس کے بعد FT7 تھے، وہ پھر ہم نے ان کو آہستہ آہستہ ریپلیس کیا، اور اب ہم بلاک 3 پر پہنچ گئے ہیں. اور یہ ساری جو ہیں اس میں جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، یہ دیکھیے میر صاحب، وہیں پہ کامرا میں ہمارے پائلٹس ان کے ساتھ اڑتے ہیں اور وہ اپنا فیڈ بیک دے کے اس کو فردر اپ گریڈ کراتے ہیں. تو یہ ٹھیک ہے، چائنا جو ہے وہ ہماری مدد کر رہا ہے، لیکن کو پروڈکشن ہے اور سارے کی ساری ٹیکنالوجی چائنیز نہیں ہے، بندے تو سارے پاکستانی ہیں، جیسے کہ رضا حیات راج صاحب بھی کہہ رہے ہیں. جی بالکل ایسے ہی ہے. اور دیکھیے آپ کو میں عرض کروں جی، دیکھیے جو ایویشن کی جو ہے نا، جہازوں کی، جہاز سازی کی صنعت ہے، یہ پوری دنیا میں کمرشل جہاز ہوں یا فائٹر پلین ہوں، کوئی کمپنی 100% ہر چیز خود نہیں بناتی. فار ایگزامپل جو جہازوں کے انجنز ہیں وہ رولز رائس کمپنی ہے، پریٹ اینڈ وٹنی ہے، جنرل الیکٹرک، یہ 3 کمپنیاں بہترین انجن بناتی ہیں. ٹھیک ہے، باقی کچھ جو ہے سوویٹ یا رشین سورسز ہیں. اب وہ تمام جہازوں میں یہی لگتے ہیں. ایجیکشن سیٹس ہیں، ابھی یہ جو رافیل ہم نے گرائے ہیں اس میں 3 ایجیکشن سیٹس جو انہوں نے ایجیکٹ کرنے کی کوشش کی ہے وہ مارٹن بیکر برطانیہ کی بنی ہوئی ہیں، کیونکہ وہ دنیا کی بہترین ایجیکشن سیٹ بناتے ہیں جس کے پیرامیٹر ہوتے ہیں 0-0 مین کہ 0 آلٹیچیوڈ اور 0 سپیڈ پہ، یعنی وہ اگر جہاز کھڑا ہے ہینگر میں اور غلطی سے کسی نے پریس کر دیا تو وہاں بھی ایجیکٹ ہو جائے گا. جبکہ نارملی جو ہے جو فرینچ جہاز ہوتے تھے اس میں ریکوائرمنٹ ہوتی تھی کہ کم از کم آپ کے جہاز کا اتنا آلٹیچیوڈ ہوگا، اتنی سپیڈ ہوگی تو سیٹ آپ کی بلاسم کرے گی، کیونکہ وہ پھر پیراشوٹ کھلتا ہے تو نیچے بھی آنے کا ٹائم چاہیے ہوتا ہے. اچھا رضا حیات راج صاحب، یہ بتائیں کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک زمانے میں F-16 کی بڑی شہرت تھی اور ہم بڑے پریشان ہی رہتے تھے کہ F-16 استعمال کریں نہ کریں کہیں امریکہ ناراض نہ ہو جائے، اب ہماری F-16 پر ڈپینڈنس جو ہے وہ اتنی زیادہ نہیں رہ گئی، ہم اپنی مرضی سے اپنے دوسرے جہاز استعمال کر سکتے ہیں؟ میر صاحب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ F-16 ہمارا ایک اثاثہ ہے اور بہت اچھا ہمارے پاس ایک ہماری جو اسکواڈنز ہیں اس کے اندر ایک بہت اچھا ویپن ہے ہمارے پاس F-16 کی شکل میں. اور آپ کو یاد ہے آپ ساتھ تھے جب ہم لوگ امریکہ گئے تھے پریزیڈنٹ مشرف صاحب کے ساتھ، تو اس وقت یہ جو ہمارے F-16 رکے ہوئے، میں آپ کے ساتھ نہیں گیا تھا، میں علیحدہ سے گیا ہوا تھا، آپ کو ملا تھا. آپ مجھے واشنگٹن میں ملے تھے، تو اس وقت ہم نے یہ F-16 تب آئے تھے، تو ہمارے پاس وہ آج بھی ہمارا احساس ہے. لیکن وہ امریکہ کبھی کبھی پابندی لگا دیتا نا پریسلر امینڈمنٹ کے تحت. نہیں دیکھیں بات سنیے، یہ ہماری جو پاکستان کے اندر ایک بات تو پاکستان کی عوام، پاکستان کی حکومتیں، پاکستان کی افواج جب بھی ہمارے ملک کے دفاع کے لیے کوئی انگلی اٹھائے گی نا تو ہم کسی پابندی کو نہیں مانتے. بالکل صحیح ہے، یہ بڑی کلیئر بات ہے. ہمارے پاس اب یہ کہنا ہم ایکسکلوسیولی یا اونلی ڈیپینڈنٹ اپون F-16، the answer is no. ہم نے، اور بلکہ میں AVM صاحب کی بات کو سیکنڈ کرتے ہوئے اب آپ کو شاید یہ عام فہم زبان میں سمجھاؤں کہ ہمارا جو جگاڑ ہے نا جی یہ JF-17 تھنڈر کا، وہ شاید بہت آگے تک چلا گیا ہے. تو ہمارے پاس اللہ نے ہمیں وہ ذہن دیے، ایسے لوگ دیے، ایسے ان کا جذبہ حب الوطنی دیکھیے نا، جو خاموشی میں رہ کے، پس منظر میں رہ کے اپنی ملک کے دفاع کے لیے وہ کام کرتے ہیں، اور ہم جیسے لوگ ٹی وی پہ آ کے اس کی نا اپنی پذیرائی کرانے میں لگے رہتے ہیں. تو اصل تو ہیروز وہ ہیں. اور میں سچی بات بتاؤں حامد میر صاحب، جب آپ آج صبح مجھے پتہ چلا، میں ان کو سلام پیش کرنا چاہوں گا، ان لوگوں کو کہ جس نے اس کامرا کے، مجھے نہیں پتا وہ ایئر چیف کون تھے اور ایئر فورس کے کون لوگ تھے، پوری دنیا میں یہ واحد ادارہ ہے ہمارے پاس کامرا میں جو کہ 100% اونڈ بائی گورنمنٹ ہے. 100% پوری دنیا میں اس کا دوسرا ادارہ نہیں ہے. اچھا، وہ سب پرائیویٹ سیکٹر میں کا. F-16 بھی امریکہ میں پرائیویٹ سیکٹر میں بن رہا ہے، F-35 بھی پرائیویٹ سیکٹر میں بن رہا ہے. یہ واحد ادارہ ہے ایئر فورس کا جو پبلک سیکٹر میں ہے.
نمبر 2, اس کو جو کنسیو کیا گیا وہ اس انداز سے کنسیو کیا گیا کہ میر صاحب اس کو میں آپ کو آسان لفظ میں بتاؤں کہ جہاز ہمارے پاس آ گیا, اب اس جہاز کو بنانے میں ہم نے اس کی جگاڑ لگانے میں اس کا جو بیک پروسیس تھا وہ ہم نے وقت کے ساتھ اس کو ڈیولپ کیا, اور ود دا پیسج آف ٹائم آج ہمارے پاس جو بھی اثاثے ہیں ہمارے پاس ان کا بیک پروسیس میں ان کی انجینئرنگ کے, ان کی ریپیئرز کے, ان کے اوور آلز کے, ہم کسی پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہیں, ہم خود کفیل ہیں. اچھا ایک بات میں چاہتا ہوں تھوڑی سی اس کی وضاحت ہو جائے. پاکستان میں کچھ لوگ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں اور انڈیا میں بھی کہہ رہے ہیں جی کہ یہ تو بس چائنیز جو ہیں وہ انہوں نے بتا دیا پاکستان کو کہ جی یہاں پہ انڈیا کے جہاز ہیں اور پاکستان نے صرف بٹن دبائے اور ان کو تباہ کر دیا. تو یہ جو ہم نے ان کا آدم پور میں اور بھوج میں ان کا جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے S-400 اس کو ڈیٹیکٹ بھی کیا اور ڈسٹرائے بھی کیا, یہ بتائیں کہ ہم نے کیسے کیا. حامد صاحب اس سے پہلے میں ایک چھوٹا سا کامنٹ, آپ جو اپنے منسٹر صاحب سے سوال کیا, دیکھیے F-16 ہمارے پاس 82 میں آئے تھے جی, ہاں, لیکن اس کے بعد ہم نے ان کو اپ گریڈ کروایا اور پھر دوبارہ یہ جو 9/11 کے بعد ہم امریکہ سے دوبارہ ہمارے تعلقات اچھے ہوئے تو پھر ہم نے اس کا بلاک 52 بھی لیا. تو ایسا نہیں ہے کہ JF-17 کے آنے سے F-16 کی اہمیت کوئی کم ہو گئی ہے. دونوں اپنے اپنے ویپن سسٹم کے اپنے اپنے جو مشنز ہیں اور وہ اسکواڈنز اپنا اپنا کام کر رہے ہیں. تو اس لیے یہ مطلب اتنے ہی ریلیونٹ ہیں فیوچر وار میں جتنے یہ جا. اچھا ابھی آپ کے سوال کی طرف, ہمارے جو موجودہ چیف آف ایئر اسٹاف ہیں وہ ظاہر ہے ایک اچھے لیڈر اور فائٹر پائلٹ تو ہیں ہی, ان کا ٹیکنالوجی سے بڑا پیشن ہے. انہوں نے جب کمانڈ سنبھالی تو انہوں نے, آپ نے شاید وزٹ بھی کیا ہو کیونکہ بہت سارے جرنلسٹ آئے بھی تھے مجھے یاد ہے, ہم نے جو ہے ان کی سربراہی میں ایئر فورس نے 3 بیسز کے اوپر ہم نے نیشنل ایرو اسپیس اینڈ ٹیکنالوجی پارکس بنائے ہیں جس میں ایئر فورس کی ریکوائرمنٹ کے مطابق جو ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ہے وہ ہو رہی ہے, پلس ہم نے پرائیویٹ سیکٹر کو ایک پلیٹ فارم مہیا کیا ہے کہ وہ وہاں پہ آ کے اپنی ریسرچ کریں, اور اس کو ایکڈیمیا کے ساتھ انٹرفیس کر دیا. ایک ایویشن سٹی بنایا ہے ہم نے کامرا میں. تو وہ جو ہمارا گیپ تھا نا کہ ہمارے ملک میں کوئی بیک اپ انڈسٹری نہیں تھی, ہم نے وہ گیپ برج کر لیا. So we are not totally dependent upon China. We are not dependent totally on anybody. اور یہ جو پیکیجز ہیں جس لیٹ سے کہ جس یہ جو آپ نے سنا ہوگا جی کہ 70 جہاز تھے, 75 کی فگر آتی ہے, ہمارے 30 جہاز تھے, یہ پورا پیکیج جو ہے یہ کمپرائز کرتا ہے ڈفرینٹ ایئر کرافٹ پہ. فار ایگزامپل اس میں سب سے پہلے ایویکس ایئر بورن ارلی وارننگ اینڈ کنٹرول کا جو جس کے اندر ریڈار ہوتا ہے, ایئر ڈیفنس کنٹرولرز ہوتے ہیں, وہ پورے دشمن کی ایئر سپیس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, اس کی ایک کمپوزٹ پکچر بنا رہے ہوتے ہیں اور اس میں ٹارگٹس کو آئیڈینٹیفائی کر رہے ہوتے ہیں. پھر ہمارے EW پلیٹ فارمز ہیں جو کہ فورس ملٹی پلائرز ہیں, وہ ان کی پوری جو الیکٹرو میگنیٹک اسپیکٹرم میں جتنی ان کی چیزیں وہ ہوا میں اور اس میں نظر آ رہی ہوتی ہیں یا سن رہے ہوتے ہیں وہ اس کی پکچر بناتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر ہمارے اسٹرائک ایلیمنٹ ہے اور ان کو سپورٹ کرنے کے لیے ہمارے ایسکارٹ رول میں ہمارے ہائی ٹیک فائٹرز ہیں. تو یہ پورا پیکج ہوتا ہے. تو یہ کہنا تو میرا خیال ہے بڑی نائب سی بات ہوگی کہ یہ تو ایسے کسی ویڈیو گیم کی کہانی کو سنا رہا ہے کہ جی وہ ایک پکچر مل گئی اور انہوں نے بٹن دبا دیا. اگر بٹن دبانے سے ہی ہوتا تو پھر وہاں انڈیا تو IT میں ساری دنیا میں ان کے پاس بھی تو رافیل تھے نا, تو اس کا مطلب ہے کہ صرف چائنیز جو جہاز ہیں اور چائنیز ویپنز ہیں ان کی مارکیٹ ویلیو نہیں بڑی, ہماری بھی مارکیٹ ویلیو بڑی. دیکھیے جی وہ آج کل جو سب سے ٹاپ ٹرینڈ ہے وہ کیا ہے, وہ AVM اورنگزیب جو ہے جی جو ہمارے ڈپٹی چیف آف ایئر اسٹاف ہے, تو کیونکہ لوگوں کو پتہ ہے کہ اٹ از دی مین ان کاکپٹ. اچھا اب میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ جس طرح کے AVM اورنگزیب صاحب کا ذکر ہوا ہے تو انڈیا میں تو وہ جو ہے ان کو کافی ان کا جو امیج ہے اس کو ٹارنش کرنے کی ناکام کوشش کی جا رہی ہے, لیکن پاکستان میں جو ہے لوگ جو ہیں وہ ان کو بڑا ایڈمائر کر رہے ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ڈفرینس کیا ہے, ہم یہاں پہ اپنے جو فوجی جوان ہیں, ایئر فورس کے پائلٹ ہیں, ہم ان کو انڈیا میں کیا کام شروع ہو گیا ہے کہ BJP جو کہ رولنگ پارٹی ہے اس کے ایک منسٹر ہیں جن کا تعلق مدھیہ پردیش سے ہے اور ان کا تعلق ہے کنور وجے شاہ. انہوں نے کرنل صوفیہ قریشی جس نے کہ اپنے سو کالڈ آپریشن سندور کی کامیابی کا اعلان کیا تھا, اس کے بارے میں کیا گھٹیا تقریر کیا ہے, ذرا اس کا ایک کلپ دیکھیں. جنہوں نے ہماری بیٹیوں کے سندور اجاڑے تھے
वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तेजी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। उन्होंने कपड़े उतार के हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तेजी करने हमारे जहाज से उनके घर आए। अब मोदी जी कपड़े तो उतार नहीं सकते थे, इसलिए उनके समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को अगर विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आके तुम्हें नंगा करके छोड़ेगी। तो ये जो कंवर विजय शाह साहब हैं, इन पे बहुत तनकीद हो रही है, सिर्फ मीडिया नहीं कर रहा, इनकी अपनी पार्टी के लोग भी इन पे तनकीद कर रहे हैं। और एक जो जबलपुर हाई कोर्ट है उसने हुक्म दिया है कि इनके ख़िलाफ़ FIR दर्ज की जाए, क्योंकि इन्होंने इंडियन आर्मी की जो स्पोक्स पर्सन है उसकी करैक्टर असैसिनेशन किया। पता नहीं FIR दर्ज होती है, कोई कार्रवाई होती है या नहीं होती, लेकिन ये जो मुसलमानों से दुश्मनी है और मुसलमानों को दहशतगर्द कहना और हर मुसलमान जो है उसको दहशतगर्द करार देना, ये इनकी आइडियालॉजी का हिस्सा है। ये सिर्फ RSS की आइडियालॉजी नहीं, ये BJP की आइडियालॉजी है। और मैं आपको एक क्लिप दिखाना चाहता हूँ। कुछ अर्सा पहले एक बहुत मशहूर जर्नलिस्ट है मेहदी हसन, उन्होंने एक BJP और RSS के लीडर थे राम माधव, उनका इंटरव्यू किया था, कैसे उनको एक्सपोज किया, जरा देखें। When people talk about the RSS ideology, do you understand why some people are afraid? They look at the past, they look at the history. MS Golwalkar, for example, former leader of the RSS, one of its most influential voices, someone both you and the Prime Minister have described as inspirational. He was inspired, he says, by Nazi Germany, which displayed, he said, a race pride at its highest and was a good lesson for use in Hindustan, in India. He said the three main threats to India, internal threats, were number one, Muslims, number two, Christians, number three, communists. He referred to India's Muslim menace and to India's Christians as bloodsuckers. Do you understand why people are nervous when they hear the RSS, when they see people like Golwalkar are behind it? And now that you're quoting Golwalkar, let me quote Golwalkar for you. Okay. For your benefit, you Please should, do. Because many times you misquote him. Okay. Did I misquote him just now? Yeah. Did absolutely, I? absolutely. He never said. For the simple reason. For the simple reason. Okay. Bloodsuckers, etc., was not used by him. Those words were never used by Guruji Golwalkar. I challenge you, okay. And I am telling you what he said. Read. I am telling you what he said. According to our ways of religious belief and philosophy, a Muslim is as good as a Hindu. It is not the Hindu alone who will reach the ultimate Godhead. Everyone has the right to follow his path according to his own persuasion. That is our attitude. This is Guruji Golwalkar. Fantastic. So he didn't say, so just to clarify, he didn't say what have the Christians done in practice. Wherever they have gone, they have proved not to be blood givers but blood suckers. No, he didn't say that. He didn't say that. He doesn't say in a bunch of thoughts, third edition, 1966, available on the RSS website to download and read. No, he didn't use the word bloodsuckers at all. You are misquoting. He didn't use the bloodsuckers at all. What did he say? He didn't say the three main internal threats are Muslims, Christians, communists. They are challenges. We have the three challenges in our country. Three challenges. One is Christianity. Okay. Oh yeah, this is the show of challenges. I'm asking you a question. This is the show of challenges. We have to talk about challenges. So you're translating enemy as challenge? Yeah. Okay. No. He didn't say the three main internal threats? No. Internal threats, internal challenges, yes. और आखिर में राम माधव मान गए कि इंडिया को जो तीन बड़े चैलेंजेस का सामना है वो है मुसलमान, क्रिश्चियन और कम्युनिस्ट। और यहाँ पर मैं कई दफ़ा रिपीट कर चुका हूँ कि इंडियन पार्लियामेंट के अंदर एक 2023 में नक्शा आवेज़ा किया गया अखंड भारत का। उस नक्शे में पाकिस्तान भी शामिल है, बांग्लादेश भी शामिल है, अफ़गानिस्तान भी शामिल है, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, तिब्बत और थाईलैंड भी शामिल हैं। एक वक्फे के बाद दोबारा मिलते हैं। कैपिटल टॉक में दोबारा खुश आमदेद। रज़ा याद राय साहब, कर्नल सोफिया कुरैशी के साथ जो हिंदुस्तान में सलूक किया जा रहा है और फिर जो RSS की आइडियालॉजी है, BJP की आइडियालॉजी है, उसको हम सामने रखें तो आपको लगता है कि ये जो ट्रंप साहब बहुत पुरुमीद लग रहे हैं कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मसला कश्मीर पे मुज़ाकरात शुरू हो जाएंगे, आपको लगता है कि ऐसा हो जाएगा? मीर साहब, जो ये सीज़ फायर पाकिस्तान की तरफ से हुआ उसमें मसला कश्मीर के ऊपर डायलॉग को शुरू करना हमारी तरफ से कंडीशन थी और है, और इसी प्रेमिस पे हुआ। फिर अच्छी बात यह है कि पूरी दुनिया को ये पता चला कि हमने रिक्वेस्ट नहीं की सीज़ फायर की, हमने तो एक्सेप्ट की है,
ریکویسٹ کہیں اور سے آئی تھی اور کسی اور نے کی تھی، بلکہ یہ کہنا دیجیے کہ انڈیا نے کی تھی اور امریکہ نے اور سعودی عربیہ نے اس میں رول پلے کیا، ہم نے وہ ایکسیپٹ کی. جو آپ کہہ رہے ہیں اس کی گواہی نیو یارک ٹائمز بھی دے رہا ہے، واشنگٹن پوسٹ بھی دے رہا ہے. اصل میں ہوا یہ ہے میر صاحب، اگر آپ مجھے 1 منٹ کی اجازت دیں، مودی کو اندازہ نہیں تھا اور وہ اسی طرح کے جو سوشل میڈیا کے ان کے لوگ ہیں انہی کے کہنے پہ لگ کے اس نے یہ سمجھا کہ یہ پاکستان کے جو فائنینشیل اور اکنامک سچویشن تھوڑی کمزور ہے اور ہمارے پاس ایک حالات ایسے ہیں، اور پھر اوپر سے 2 فیکٹرز آئے جس نے اس حملے کو ٹریگر کیا. 2 فیکٹرز میں اس کے پس منظر میں جانا چاہوں گا. ایک آپ کی پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی انویسٹمنٹ کانفرنس ہوئی منرلز اینڈ مائنز کے اوپر بلوچستان کے حوالے میں، جس میں 180 سے زیادہ ریپرزینٹیو اور کارپوریٹ ورلڈ نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا. پھر آپ کی اوپیک اوورسیز پاکستان انویسٹمنٹ کانفرنس ہوئی جس کی وہ سپیچ امین چیف کی بہت وائرل بھی ہوئی. یہ 2 چیزیں ہوئیں. تھرڈلی بلوچستان کے اندر یہ جو ٹرین والا واقعہ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے، انڈیا انوالوڈ تھا، اور واقعہ تھے. ہماری طرح تو نہیں تھا، ہم نے کہا جی ہمیں ثبوت دو، انڈیپینڈنٹ کمیشن کے پاس لے جاؤ، ہم ہر قسم کا ثبوت دینے کو تیار ہیں، ہمیں ثابت تو کرے. پاکستان تو امن میں رہنا چاہتا ہے. ان کی نیت گندی تھی، انہوں نے کہا میں بہانا چاہیے، خود ہی سچویشن کریٹ کی، خود ہی حملے پہ پہل کی، خود ہی ہم نے پھر بھی ری ایکٹ نہیں کیا. ان کے ڈرون آتے رہے، ہم گراتے رہے، پھر بھی ہم نے میسائل فائر نہیں کیا. جس رات کے 2:30 بجے انہوں نے ہماری نور خان ایئر بیس پہ اور ہمارے اور ایئر بیسز پہ انہوں نے میزائلز داغے، اس کے بعد پھر ہم نے کہا اب رکو، اب ہم تمہیں دکھاتے ہیں. تو یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا ان کے اندر، دیکھیے سب سے پہلی بات یہ، ہم چاہتے تو ایزیلی، انہوں نے خود مودی نے اپنے انڈیا کے اندر سکھوں کے اوپر اپنے میزائل مارے، انہوں نے افغانستان کے اندر میزائل مارے. اچھا پاکستان نے تو اتنا کنٹرول کیا کہ کسی سویلین آبادی کو ٹارگٹ نہیں کیا. ان کی جو انسٹالیشنز تھی، جو اسٹریٹجک انسٹالیشنز تھی، ہم نے ان کو ٹارگٹ کیا، ہم نے ان کی ایئر بیسز کو ٹارگٹ کیا، S-400 کو ہم نے ٹارگٹ کیا، ہم نے ان کے بریگیڈ کمانڈرز کو، ہیڈ کوارٹرز کو ہم نے ٹارگٹ کیا. ہمارے 26 کے 26 ٹارگٹس میں سویلینز ایک انوالو نہیں ہے. بالکل ٹھیک. اور انہوں نے جتنے ٹارگٹ کیے، بہاولپور میں کیا معصوم بچی اور مسجد کو، مریدکے میں کیا مسجد، مظفر آباد مسجد، شکر گڑھ میں مسجد، اور یہ ان کو کیا دکھا رہے ہیں. تو یہ سوال جو ہے یہ انڈین مسلمز کو سوچنے والا ہے کہ مسجد جو ہے وہ مسلمان دنیا بھر میں کہیں ہو اس کے لیے متبرک ہے. اگر اس کی مسجد کو ایک انڈین اور ایک RSS کی ذہنیت کا بندہ ٹارگٹ کر رہا ہے، ہم نے تو بندے ٹارگٹ نہیں کیا. چلیں بابری مسجد تو ساری دنیا کو پتا ہے کہ کس نے گرائی ہے، لیکن یہ بتائیں اعجاز صاحب کہ آپ کو لگتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب پاکستان اور بھارت کے پرائم منسٹرز کے ایک ڈنر کی کوشش کر رہے ہیں، یہ ہو جائے گا ڈنر؟ دیکھیے جی، میری پرسنل رائے میں یہ جو سیز فائر ہے یہ بھارت کو سوٹ کرتا تھا، تو اس لیے انہوں نے اس میں جو ہے مجبور کیا یا پرسویڈ کیا ٹرمپ صاحب نے. ادروائز آپ دیکھیے تھوڑے دن پہلے تو وہ یہ کہہ رہے تھے دس از نان آف آر بزنس. تو کیونکہ اس وقت تک بھارت کو وہ پنچ نہیں پڑا تھا جس سے وہ ناک آؤٹ ہوئے. چائے پینے آ رہے تھے لاہور. تو میرے خیال میں جی ہمیں بہت زیادہ آپٹیمسٹک نہیں ہونا چاہیے. ایک جو سلور لائننگ مجھے نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ میڈیا میں یہ چیز بڑی رپورٹ ہو رہی ہے کہ جی ٹرمپ صاحب جو ہے نا ان کی جو وش لسٹ ہے اس پہ پیس پرائز ہے، نوبل پیس پرائز وہ لینا چاہتے ہیں. تو شاید اس کے لیے وہ کوئی کوشش کر رہے ہوں، تو وہ کوئی سنسیئر ایفرٹ کریں. اگر کشمیر کا مسئلہ حل ہوتا ہے اور ٹرمپ صاحب کو نوبل پیس پرائز ملتا ہے تو مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن ان کا جھکاؤ جو ہے، دیکھیں جی ہمارے ساتھ ان کے جتنے بھی تعلقات رہے ہیں ماضی میں وہ ٹرانزیکشنل تھے. بھارت کے ساتھ ان کی آرگینک نیچرل اسٹریٹجک الائنس بنتی ہے، کیونکہ اسرائیل اور انڈیا ایک دوسرے کے الائی ہیں جی، اور اسرائیل اور امریکہ بھی ایک دوسرے کے الائی ہیں. تو آپ 2+2 کر لیں تو ہم کہاں کھڑے ہوں گے. اس لیے اس جو مذاکرات کی جو پیشکش ہے اس کی کامیابی کا دار و مدار امریکن انتظامیہ کے نیت پہ ہے. اگر وہ سنسیئر ہیں تو یہ کامیاب بھی ہو سکتا ہے. اچھا، ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے آج یہ کہا جی کہ پانی جو ہے پاکستان کی ریڈ لائن ہے، اور اگر خون بہتا رہے گا تو خون اور پانی ساتھ ساتھ نہیں بہہ سکتے. یعنی کہ ان کا اشارہ انڈس واٹر ٹریٹی کی طرف ہے. اگر وہ بحال نہیں ہوتا تو پھر پاکستان اور ہندوستان کے درمیان میننگ فل مذاکرات کا آگے بڑھنا بڑا مشکل ہے. لیکن یہ جو ایک
ایئر وائس مارشل اعجاز محمود صاحب نے جو بات کی ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ جو ہے اس کی جو نیت ہے وہ اس کا ٹھیک ہونا بڑا ضروری ہے. نیت کے بارے میں بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. وقفے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ کیا ٹرمپ کی طرف سے پاکستان اور بھارت کے وزرائے اعظم کو ڈنر میٹنگ پر اکٹھا کرنا جو ہے یہ پاسبل ہو جائے گا, اور کیا پاکستان اور بھارت مل کے مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے مذاکرات شروع کریں گے. ایک طرف ٹرمپ جو ہیں وہ پاکستان اور بھارت کو مذاکرات کی ٹیبل پہ لانے کی کوشش کر رہے ہیں, دوسری طرف وہ سعودی عرب میں ایک خواہش کا اظہار کرتے ہیں. وہ کیا خواہش ہے ذرا دیکھیے. My fervent hope, wish, and even my dream that Saudi Arabia will soon be joining the Abraham Accord. It will be a special day in the Middle East with the whole world watching when Saudi Arabia joins us, and you'll be greatly honoring me. You'll do it in your own time, and that's what I want, and that's what you want, and that's the way it's going to be. تو ابراہم ایکارڈ کیا ہے جی, ذرا بتائیں. آپ کو پتہ ہے, آپ کے ناظرین کو بھی پتہ ہے. تو دیکھیں ٹرمپ صاحب چاہ رہے ہیں کہ سعودی عرب اسرائیل کو تسلیم کرے. جی ٹھیک ہے جی. تو اگر وہ اسرائیل کی ریکگنیشن چاہتے ہیں سعودی عرب کی طرف سے, تو اس کا مطلب ہے وہ یہ کل کو یہ بات پاکستان سے بھی کہیں گے, ڈیمانڈ کریں گے. تو کیا ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ ہم ان کو کہیں کہ پہلے مسئلہ کشمیر حل کرو پھر ہم اس معاملے پہ سوچیں گے, یا ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے؟ دیکھیے جی, ہماری جو فارن پالیسی ہے اس کا کارڈینل پوائنٹ مسئلہ کشمیر ہے, اور مسئلہ کشمیر ایک بین الاقوامی مسئلہ ہے. یہ پینڈنگ ہے 1948 سے, ان کی جو قرارداد تھی جس کو بھارت, اس وقت بھی بھارت ہی بھاگا ہوا گیا تھا. اور اس پہ آپ دیکھیے میر صاحب کہ پہلے بھارت نے کہا کہ جی یہ بین الاقوامی مسئلہ ہے. ہم نے 2 دہائی انتظار کیا, تا وقت ہے کہ انہوں نے 71 کا جو ڈیبیکل ہوا ہمارے ساتھ, ایک ظاہر ہے ہم اب بھی اس کا افسوس کرتے ہیں, اس کی آڑ میں سملہ معاہدہ ہوا. انہوں نے کہا جی یہ بائی لیٹرل ایشو ہے, اور پھر 2019 میں وہ بائی لیٹرل سے بھی انہوں نے جو ہے اب اس پہ آگے کہ یہ تو ہمارا اندرونی معاملہ ہے. تو یہ ان کا تواتر کے ساتھ وہ مسئلہ کشمیر. لیکن اب تو دیکھیں نا, اب تو تھرڈ پارٹی میڈیشن وہ قبول کر رہے ہیں نا. اب تو ٹرمپ کے کہنے پہ انہوں نے سیز فائر کیا ہے, مانے یا نہ مانے. تو ہراج صاحب, لیکن کل جو مودی صاحب کہہ رہے تھے تو انہوں نے کہا جی بات ہوگی تو پی او کے پہ ہوگی, پاکستانی جو جس کو وہ پی او کے کہتے ہیں, ہم آزاد کشمیر ہے ظاہر ہے, تو وہ اس پہ بات ہوگی. یہ رضا یاد ہراج صاحب یہ بتائیں نا کہ مودی صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں بات ہوگی تو ٹیررزم پہ ہوگی, بات ہوگی تو پی او کے پہ ہوگی. تو ٹرمپ صاحب تو کچھ اور دنیا کو کہانی سنا رہے ہیں. میر صاحب مجھے نہیں پتا, مجھے یہ پتا ہے کہ ہماری پالیسی کیا ہے. مودی کو بات کرنی ہوگی ہمارے ساتھ تو ہماری ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ بات کرے گا, ان کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کو ہم نہیں مانیں گے. اچھا, کشمیر کا ایشو ہمارا ایشو ہے, اور ہم ان کو انشاءاللہ تعالی وہ وقت دور نہیں. میں آپ کو دعوے سے کہہ رہا ہوں, دنیا کا آخری ملک ہوگا پاکستان جو اسرائیل کو ریکگنائز کرے گا. ہمارے اوپر آج سے نہیں 40 ہمارے پہ بہت برے وقت آئے. ہماری پاکستان کی حکومت اور یہ بڑے کلیئر ہے, کوئی نہیں جھکے گا, کیونکہ کشمیر کے مسئلے کا فلسطین کے مسئلے سے بہت گہرا تعلق ہے. میر صاحب میری بات سنیں, جو کچھ فلسطین میں ہوا, دنیا کے کتنے ممالک نے اس کے اوپر انگلی اٹھائی یا سینکشنز لگائیں. آج ہماری اگر معاشی دیکھیں نا, اب گیم تو معیشت کی آ گئی. جو امیر ہے وہ مار دے, کوئی پوچھنے کو تیار نہیں. تو لہٰذا پلیز بی ویری کلیئر, پاکستان کی عوام اور پاکستان کی حکومتیں, پاکستان کی مسلح افواج, کشمیر ہمارا ہے اور ہم انشاءاللہ لے کر رہیں گے. نمبر 1. نمبر 2, دنیا کا آخری ملک ہوگا پاکستان جو اسرائیل ریکگنائز کرے گا. آپ دیکھ لیجئے گا, زندگی موت میرے اللہ کے ہاتھ میں رہوں یا نہ رہوں, زندگی میرے یہ الفاظ یہ ریکارڈڈ رہیں گے. پاکستان کبھی اسرائیل کو ریکگنائز نہیں کرے گا, اور اس کی بہت سی وجوہات ہیں. بہت بہت شکریہ رضا حیات ہراج صاحب اور ایئر وائس مارشل اعجاز محمود صاحب. یہ جو بات رضا حیات ہراج صاحب کہ پاکستان دنیا کا آخری ملک ہوگا جو اسرائیل کو تسلیم کرے گا, اس کی بہت سی وجوہات ہیں. اور ایک جو اس کی ایک تاریخی وجہ وہ یہ ہے کہ 23 مارچ 1940 کو جو لاہور میں قرارداد منظور ہوئی تھی وہ صرف ایک علیحدہ مملکت کے لیے نہیں ہوئی تھی, بلکہ اس میں ایک اور قرارداد تھی, اور وہ تھی فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی. اور قائد اعظم محمد علی جناح جو کہ بانی پاکستان ہے, فادر آف دی نیشن ہے, جب اسرائیل کا قیام وجود میں آیا تھرو اے UN ریزولوشن, تو انہوں نے امریکن پریزیڈنٹ ٹرومین کو خط لکھ کے کہا تھا کہ ہم اس ناجائز ریاست کو
تسلیم نہیں کریں گے. اور یہ جو تھوڑے دن پہلے پاکستان پہ جو ڈرون اٹیکس ہوئے، یہ سارے کے سارے جو ڈرون تھے یہ میڈ ان اسرائیل تھے. تو اسرائیل اور انڈیا کا پاکستان کے خلاف ایک اتحاد ہے. اسرائیل نے ماضی میں کئی دفعہ پاکستان کی جو فوجی تنصیبات ہیں ان پر حملہ کرنے کی کوشش کی ہے. رضا یا راج صاحب ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں؟ میں تو کلوزنگ کر رہا تھا. آخری بات، آپ کے خیال میں یہ انڈیا لڑا ہے، اس کی ضرورت نہیں تھی، یہ اسرائیل لڑا ہے انڈیا کے لباس میں؟ چلیں جی، بات ختم ہو گئی. ہمارے منسٹر فار ڈیفنس پروڈکشن نے آج ایک بہت اہم سٹیٹمنٹ دے دیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ انڈیا نہیں لڑ رہا تھا بلکہ انڈیا کے پردے میں اسرائیل پاکستان کے خلاف لڑ رہا تھا. بات کلیئر ہوگی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.